कितने बच्चे आपके? हमारा 5 नर 3 मादी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके लिए और भी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। हैं और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हमेशा अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। जी, सवाल मेरा आपसे ये सर कि मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो हमें ये पता लगा कि ये बाहर से जो है थ्रेटनिंग लेटर आ गया। उसके बाद हमें पता लगा कि यहाँ पे इन्होंने मंडियाँ लगाई और फिर इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन एक स्टार्ट कर दी। सर, आप मुझे ये बताएं कि जब ये सब कुछ साबित हो गया तो हमारी खुददारी और हमारी इज्जत की खातिर हम आगे भी सख्तियां बर्दाश्त कर चुके हैं, हम और भी करने को तैयार हैं। लेकिन सर, जब ये लोग साबित हो चुके हैं, इन्होंने हम लोगों का मुंह काला किया है पूरी दुनिया में, इन्होंने हमारी इज्जत जो है खाक में मिलाई है। आप मुझे बताएं कि आप इन बेगैरतों, इन मीर सादिक और मीर जाफरों के खिलाफ आप गद्दारी का मुकदमा कब दर्ज करेंगे? क्या आप अपने टेन्योर में कर पाएंगे? जी शुक्रिया। देखिए, पहले तो मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ, मैं जो करूँगा आप ये जानते हैं कि जो मुझे क्रिकेट से खैर ज़्यादा नौजवान तो यंग उस तब पैदा नहीं हुए थे, लेकिन मैं हमेशा आखिरी गेंद तक मुकाबला करने वाला कैप्टन था और कभी हार नहीं मानता मैं। ये जो साजिश हुई है, ये तब से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैंने इनका कैसे मुकाबला करना, और इंशाअल्लाह कल आप देखेंगे कि मैं इनका कैसे मुकाबला करता हूँ। मैं आप सब के लिए लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि देखें, आपने इसका एहतजाज ज़रूर करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरी कौम जिंदा हो। कोई और एक जिंदा मुल्क होता है जिधर इस तरह की चीज़ होती तो कौम ने सड़कों पे होना था। मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ, पुरअमन एहतजाज। मैं फिर से कहता हूँ कि आपको आज और कल सड़कों पे निकल के एहतजाज करना चाहिए। कोई पार्टी आपको ना निकाले, आपका ज़मीर आपको निकाले। आप अपनी मुल्क की वजह से, अपने मुल्क की, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की वजह से निकले कि ये चोर बाहर से मिलके पहले डाकू पावर में क्यों आना चाहते हैं? अपने करप्शन केसेस खत्म करने, अरबों रुपए केसेस हैं इनके, हमने नहीं बनाए, इनके अपने दौर के बने हुए, और सिर्फ ये गद्दारी मुल्क से कर रहे हैं अपनी ज़ाती मफादात के लिए। इसलिए आपको सबको निकलना चाहिए, बताना चाहिए कि हम जिंदा कौम हैं। जहाँ तक आपने बताया गद्दारी का मुकदमा, मैं अपने वकीलों के साथ आज सारा दिन बैठा हूँ। हमारा प्लान बना हुआ है। हम किसी सूरत इस तरह की जो इन्होंने हमारे मुल्क के साथ गद्दारी की है, वो किसी सूरत हम नहीं जाने देंगे इसको। इनके ऊपर एक के ऊपर हम केस करेंगे। लेकिन मैं वकीलों के साथ देख रहा हूँ कि इसका बेहतरीन तरीका क्यों है, क्योंकि हमने कानून भी देखना है, तो वो हम देख रहे हैं। आज रात तक हम फैसला करेंगे कि हमने किस तरह का लीगल एक्शन लेना है। प्राइम मिनिस्टर साहब, सोशल मीडिया से एक सवाल आया है। कुछ लोग जो हैं हमारी अफवाज को सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय है? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अपनी फौज के हवाले से सोशल मीडिया पर तनकीद कर रहे हैं? देखिए मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज़ याद रखना, आज इस मुल्क को दो ऐसी फोर्सेस हैं जो इसको इकट्ठा रख रही हैं। एक है पाकिस्तान की फौज, क्योंकि पाकिस्तान की फौज हमें फ़ख्र है, एक मजबूत फौज है, प्रोफेशनल आर्मी है। वो एक मुल्क को इकट्ठा रख रही है, क्योंकि जिस तरह के हमारे दुश्मन हैं वो पूरी कोशिश करते रहे हैं कि मुल्क 3 हिस्सों में हो जाए, टूट जाए। तो एक मजबूत फौज इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरत है। और दूसरा जो मुल्क को इकट्ठा रख रहा है वो है तहरीक इंसाफ। वो क्यों? क्योंकि इस वक्त एक ही पार्टी है जो एक नेशनल पार्टी है पाकिस्तान में, सारे सूबों के अंदर है। बाकी तो पार्टीज अब छोटी हो के बिल्कुल छोटी सी रह गई है। एक वक्त होता था कि वो कहते थे जी बेनज़ीर मुल्क की जंजीर, वो थी पीपल्स पार्टी, सारे मुल्क में थी। आज अब हालात देख लें, इन पार्टीज की ख़त्म हो गई। अभी पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुआ है, लोकल गवर्नमेंट, नाम और निशान ही दोनों पार्टीज, नून लीग और पीपल्स पार्टी का ख़त्म हो गया। वहाँ से तहरीक इंसाफ स्वीप कर गई है, इसलिए कि लोग इसको एक नेशनल पार्टी समझते हैं। ये सारे मुल्क को रिप्रेजेंट करती है।
تو یہ دونوں کے فورسز کے خلاف یہ سازش، یہ پاکستان کے خلاف سازش کمزور یہ کرنا چاہتی ہے کہ ایک تحریک انصاف کو کسی طرح اگر مجھے ہٹائیں اور یہ پارٹی کو کمزور کریں، گورنمنٹ کو کمزور کریں، اور دوسرا کہ پاکستانی فوج کے خلاف کسی طرح لوگ متنفر ہو جائیں۔ ہمیں اس فوج کی بہت ضرورت ہے، انہیں بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے، قربانیاں ہر روز دے رہے ہیں۔ میں سب سے چاہتا ہوں کسی قسم کی تنقید اپنی فوج کی نہ کریں۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ لگتا ہے کہ ہماری آواز نہیں جا رہی۔ آپ نمبر میں لا رہے ہیں 051-922-4900 اور آپ کی کالز آ رہی ہیں۔ براہ راست آپ بات کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے۔ کالر اب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی کیا نام ہے جی آپ کا، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ڈسکشن ہو رہی ہے جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی۔ آپ مخاطب ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے؟ جی ڈسکشن ہو رہی ہے جی۔ اچھا چلے آپ دوبارہ کوشش کر لیں، پھر ہم اس مسئلے کو ٹھیک کرتے ہیں۔ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے پر ساز بدلے گئے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ ٹیلی فون نمبر ہے 051-922-4900 اور سوشل میڈیا پر ایک اور سوال آیا ہے کہ اپوزیشن کہتی رہی ہے، پہلے دن سے ہی کہتی رہی ہے کہ آپ اکانومی جو ہے اس کو ٹھیک طرح سے نہیں چلا رہے، اور ان کے مطابق تحریک عدم اعتماد لانے کی وجہ یہ مہنگائی اور یہ اکانومی کا گر جانا ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں پھر سے چاہتا ہوں کہ ماہرین بیٹھیں، اکانومی کے ماہرین بیٹھیں اور وہ موازنہ کریں کہ یہ 3.5 سال کے دور میں تحریک انصاف نے کیا کیا اور اس سے پہلے جو 10 سال یہ دونوں پارٹیز کرتی رہی ہیں انہوں نے کیا کیا۔ تو آپ کو سب سے پہلی چیز پتہ چلے گی، اب تو بڑا آسان ہے، آپ کے پاس موبائل فون کے اوپر بھی فیکٹس اور فگرز آ جائیں گے، اعداد و شمار آ جائیں گے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں 8 سے لے کے 13 تک کتنی مہنگائی تھی اور تحریک انصاف کے 3.5 سال میں کتنی مہنگائی ہے۔ آپ حیران ہوں گے آپ کہ ان کے دور میں زیادہ مہنگائی تھی۔ ہمارے دور میں جو مہنگائی ہے ہمارے سے زیادہ مہنگائی تب تھی، لیکن آج عالمی مہنگائی ہے، عالمی منڈی میں ہر چیز مہنگی ہے، تیل کی قیمت آسمانوں پہ ہے، اس کی وجہ سے بجلی کی قیمت بڑھتی ہے، اس کے علاوہ یہ جو گھی ہے، گھی دگنی سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہو گئی ہے، دالوں کی قیمت دگنی ہو گئی ہے، گندم آج کتنی۔ صرف موازنہ کر لیں کہ آج جس طرح کی عالمی مہنگائی 40 سال میں اتنی مہنگائی امریکہ میں نہیں تھی جو اب ہے، برطانیہ میں 30 سال، جرمنی، یورپ، تب تو مہنگائی تھی نہیں ان کے دور میں۔ نون لیگ کے دور میں 5 سال میں مہنگائی ہمارے سے کم تھی، اس سے تقریباً 3 گنا کم پیٹرول کی، ڈیزل کی تیل کی قیمت تھی۔ تیل جب بڑھتا ہے سب کچھ بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے ایک تو یہ چیک کریں۔ پھر دوسرا میں اپنی ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پاکستان میں تاریخی ایکسپورٹس ہوئی، ملک تو آگے بڑھتا ہی تب ہے جب اس کی ایکسپورٹس بڑھے، تاریخی ایکسپورٹس۔ پچھلے 5 سال میں ہمارے آنے سے پہلے ایکسپورٹس 0% بڑھی نہیں، جو بھی نون لیگ کا پہلا دور تھا کوئی ایکسپورٹس نہیں بڑھی، پیپلز پارٹی کے دور پھر بھی بڑھی، ہمارے دور میں تاریخی ایکسپورٹس بڑھی۔ ہماری ٹیکس کلیکشن تاریخی ہے۔ کیوں ٹیکس کلیکشن؟ لوگوں نے اتنا ٹیکس دیا ہے کیونکہ لوگوں کو اعتماد ہے کہ عمران خان پیسہ چوری کرتا نہیں ہے، ان کا ٹیکس کا پیسہ ان پہ لگائے گا۔ جو بھی اپنے پیٹرول اور ڈیزل اور بجلی کی قیمت کم کیا، ہم نے 250 ارب روپیہ جو ہم نے مزید زیادہ ٹیکس کا اکٹھا کیا تھا ہم نے عوام پہ لگا دیا۔ اور اوورسیز پاکستان نے تاریخی ریمیٹنسز بھیجی ہے، یعنی وہاں سے جو ڈالر آئے ہیں وہ کیوں بھیجے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان یہاں سے پیسہ چوری کر کے وہ یہاں ڈالر بھیجے اور وہ چوری کر کے، جس طرح پہلے ان کے جو بڑے بڑے محلات ہیں باہر، یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر نہیں بھیجے گا، اس لیے وہ بھیج رہے ہیں۔ اعتماد ہے اس گورنمنٹ پہ۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی معیشت کا ایکسپرٹ بیٹھ جائے، صرف موازنہ کر لے کہ ان کے دور میں کیا ہوا اور ہمارے دور میں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کبھی بھی وہ چیزیں نہیں ہوئی جو ہمارے دور میں ہوئی ہیں۔
जी हमारे साथ कॉलर हैं एक। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? आप बात कीजिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से। जी मैं राना आसिफ बात कर रहा हूँ। जी खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खान साहब मैं भी मगरब में 10 साल पढ़ाई के लिए रहा और आपके कॉज के लिए भी हमने काम किया और करते रहेंगे जब तक जिंदगी है, जब तक हम जिंदा हैं। खान साहब मेरा बड़ा बुनियादी नौयत का एक क्वेश्चन है आपसे। आप माशाल्लाह मदीना की रियासत की मिसाल देते हैं जो कि कायनात की सबसे अजीम हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की और उस जैसे कि आपने लोगों को एजुकेट किया और जैसे हम सब जानते हैं कि उसका एक बुनियादी जो फलसफा था वो था इंसाफ का निज़ाम। इससे मुराद ये थी कि इख्तिसार को ख़त्म करना और उसके बाद मुसलमानों का जो अरूज हुआ वो पूरी दुनिया जानती है उससे। और फिर मैं ये आपका क्वेश्चन बिल्ड अप कर रहा हूँ, सॉरी मुझे एक थोड़ा आपका टाइम चाहिए। उसके बाद जो दुनिया में सबसे अजीम लीडर आया मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, उसका नाम था इब्राहिम लिंकन। उसने भी उसी चीज को फॉलो करते हुए जो चीज की उसने कहा जो स्लेवरी है ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि हर 10 गोरों के लिए 1 साल गुलाम होता था। उसने वो खत्म की अगेंस्ट ऑल ऑन 4 साल सिविल वॉर में बोले पर तरक्की तो नहीं होनी, क्योंकि ये जो लीडर होता है लार्जर देन लाइफ वो तो फिर आगे तक सोचता है और उस पर दुनिया की तरीक का रिकॉर्ड है। 7800 साल दुनिया हैरान है क्यों क्या। आप सवाल कीजिएगा क्योंकि ज्यादा लोगों को मौका मिल जाए। अब हम आते हैं अपने माशरे की। हम यहाँ पे देखते हैं कि तो मकसूद से पड़ासी अकाउंट से 375 करोड़ रुपया निकल रहा है, कोई फलूदे वाले के अकाउंट से 200 करोड़ रुपया या अरबों रुपया निकल रहा है। और नवाज शरीफ साहब यहाँ से दुनिया की तरीक में ये भी वाक़या है कि एक कन्विक्टेड मुजरिम उस मुल्क की जुरिस्डिक्शन से बाहर चला जाता है। तो हम आपसे पाकिस्तानी आपके खैर ख्वाह और आपके लिए खड़े रहने वाले आपसे ये सवाल पूछते हैं कि हम कैसे ये इंश्योर करेंगे कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ आए, वो निज़ाम आए जहाँ पे ये ताकतवर जो कि लोगों की एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वो इस निज़ाम की नीचे आए और इंशाल्लाह जब आप ये सर्वाइव कर जाएंगे वो नो कॉन्फिडेंस। जी मैं समझ गया हूँ। मैं देखें मदीना की रियासत में और मैं नौजवानों को ख़ास तौर पे समझाना चाहता हूँ कि वो मॉडर्न रियासत थी। उसके जो सारे प्रिंसिपल्स थे वो आज जो भी मुल्क तरक्की कर रहा है और खुशहाल मुल्क है वो सारे उन्होंने वो असूलों के ऊपर चल रहे हैं, इसलिए तरक्की कर रहे हैं, इसलिए खुशहाल हैं। मुसलमान मुल्कों के हालात बुरे क्यों हैं? क्योंकि हम उन असूलों पे नहीं चल रहे हैं। ये जो अभी कॉलर ने बात की है कि हम कर क्या रहे हैं, हम बात करते हैं कि हम मुसलमान हैं, जो हम काम कर रहे हैं उससे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबसे बड़ा बुनियाद जो मदीना की रियासत की बुनियाद रखी गई थी वो 3 चीज़ों पे थी। नंबर 1 इंसाफ, नंबर 2 इंसानियत फलाही रियासत, और जो नंबर 3 था वो खुददारी थी। ये इन पे खुददार कौम थी। कभी भी 2 सुपर पावर्स थी उस वक़्त मदीना के दोनों तरफ। कभी उन्होंने नहीं सोचा कि किसी के सामने हाथ फैलाएं, भीख मांगे, डरें, खौफज़दा हों। बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी 5 साल ही हुए थे मदीना में, उन्होंने ख़त लिखा दोनों सुपर पावर्स के सरबराहों को कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ, सच का पैगाम, आपकी बेहतरी होगी कि इस पे चलें। अजीम लीडर थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पे चलते थे, अल्लाह के सिवा किसी को खुदा नहीं मानते थे। ये नहीं कि जी बेगर्स आर नॉट चूजर्स, हम तो हैं जी गरीब हैं, हम तो गुलाम ही हमारी ज़हन में है। यानी ये जो शहबाज शरीफ ने कहा है ये है ही गुलाम, क्योंकि ये शिर्क करते हैं, ये पैसे की पूजा करते हैं। ये सबसे बड़ा शिर्क होता है कि जब आप अल्लाह के सामने किसी और को किस सामने झुकें, पैसे की पूजा, खौफ की पूजा, जी हमें वो तबाह कर देगा। वो अगला कहता है जी लाइफ सपोर्ट मशीन पे है, वो हम मर जाएंगे घर में। क्या यानी आपको मर जाना चाहिए अगर आपने इसी तरह जिंदगी गुजारनी है। इससे तो बेहतर है कि मौत बेहतर है। तो मैं जो आपको कहता हूं कि हमें इस मुल्क में जो सबसे बड़ी स्ट्रगल है वो है रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, ताकतवर को कानून की। जो उन्होंने कहा था कि बड़ी कौमें तबाह हुई, मैं सिर्फ आपको ये एक ही चीज याद रख लें, बड़ी कौमें तबाह हुई जब ताकतवर चोरी करता है तो उसको पकड़ा नहीं जाता, उसको इंसाफ के नीचे नहीं लाया जाता, लेकिन छोटा चोर को पकड़ के जेल में डाल देते। ये होती है तबाही एक
قوم کی تباہی کا سبب ہوتا ہی یہ ہے کہ بڑے ڈاکو کو اپنا پکڑے. اور یہ جو سارے ڈاکو اب مل کے, یہ ساری سازش ہے کیا؟ چوری اپنی بچانے کے لیے, NRO کے لیے سازش ہے. اور یہی پہ میں کھڑا ہوں پہلے دن سے. جنرل مشرف نے ظلم کیا اس ملک پہ جب ان چوروں کو اس نے NRO دیا. جو ملک کو نقصان پہنچا, 4 گنا ہمارا قرضہ بڑھا ہے. آج جو ہمیں سب سے زیادہ مشکلیں پڑی ہوئی ہیں وہ قرضے کے اوپر, وہ سود دینے میں ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں بچتا کہ عوام کے اوپر خرچ کریں. جی آپ کی کالز آ رہی ہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد رضا نیو یارک سے بات کر رہا ہوں. جی بات کیجیے وزیر اعظم صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں 30 سال سے دیار غیر میں ہوں اور مڈل ایسٹ میں بھی مزدوری کرتا رہا. محنت مزدوری کر کے یہ مقام حاصل کیا. وقت عزیز میں حلال کی کمائی سے اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کی. میں نے بھی پچھلے دنوں یہ شہباز شریف صاحب کا ایک بیان سنا جس میں بیکرز آر ناٹ یوزر انہوں نے کہا, یعنی کہ قوم کو بھکاری سمجھ دے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارا وزیر اعظم بیکرز آر ناٹ یوزر پر کتنا یقین رکھتا ہے؟ اوورسیز پاکستانی جو کہ ایک سیلف میڈ لوگ ہیں ان کو ایسی سوچ سے شدید تکلیف ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ وزیر اعظم صاحب آپ کا ایک مشہور جملہ ہے کہ گھبرانا نہیں. میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں اوورسیز پاکستانی اور پاکستانی قوم آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے. آپ نے بھی گھبرانا بالکل. اور قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ اب قوم کو بیکرز ہی رہنا ہے اور بیرونی ICU پہ رہنا ہے, یا کہ اب قوم کی تبدیلی کا سال شروع ہو گیا ہے؟ دیکھیں, میں اوورسیز پاکستانیز کی اس لیے بڑی قدر کرتا ہوں کیونکہ میرا بڑا رابطہ رہا ہے اور واسطہ رہا ہے اوورسیز پاکستانی. جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تب میں ان کے جدھر میں میچز کھیلتا تھا ہمارے پاکستانی آ کے میچ دیکھتے تھے. میرے تب سے رابطے ہیں. پھر میں نے شوکت خانم کے لیے جب پیسے اکٹھے کیے تو میں گیا پاکستانیوں کے پاس بیرون ملک, اور انہوں نے بڑا, ان کی وجہ سے اصل میں شروع میں میرے پاس وہ نہ مدد کرتے, میں نہ ہسپتال بنا سکتا. مجھے جانتا ہوں میں ان کو کہ وہ ترستے ہیں اپنے ملک کے لیے, کیونکہ جتنے بھی وہ پیسہ بنا لیں باہر کے ملک میں اور اچھے ان کی زندگی آسان ہو جائے, اچھے بڑے بڑے گھروں میں گاڑیاں, اچھی نوکریاں بھی ہو جائیں, لیکن ان کو دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے. میں نے اپنے زندگی کے 20 سال انگلینڈ کے اندر گرمیوں میں کرکٹ کھیلتا تھا گزارے وہاں. تو مجھے تب احساس ہوا کہ حالانکہ جتنا مجھے وہاں اس معاشرے نے ایکسیپٹ کیا, کرکٹ سٹار تھا, شادی بھی میری وہاں ہوئی, جس طرح وہ مجھے رکھتے تھے اور عزت تھی, لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا گھر ہے. گھر میرا پاکستان تھا. کبھی میں نے سوچا نہیں پاکستان پاسپورٹ کو تبدیل کرنے کے لیے. اور میں جب وہ کھیلتا بھی تھا کرکٹ تو 4 مہینے جب گزرتے, جیسے ہی کرکٹ سیزن آتا تھا مجھے پاکستان یاد آنا شروع ہو جاتا. یہی سارے بیرون ملک پاکستانیوں سے, وہ جتنا بھی وہاں اچھا کر لیں ان کو دل کرتا ہے کہ واپس اپنے ملک, اپنا ملک ہے. ان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں شہباز شریف جیسے ڈاکو, نواز شریف جیسے دھوکے باز, بزدل جو 30 سال سے لوٹ رہا ہے, آصف زرداری جیسا آدمی, کرپٹ ترین, دنیا میں ان کے اوپر مضمون لکھے ہوئے ہیں, ان کے اوپر دنیا میں کتابوں میں ان کا نام آیا ہوا ان کی چوری کا. جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پھر سکیم کر کے باہر کی سازش کا حصہ بن کے ملک کے اوپر مسلط ہوتے ہیں, زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں ہمارا ملک کھڑا ہو. تو میں آپ کو اپنے پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی قوم بیکاریوں کی طرح گھٹنوں پہ چل کے یہ اپنے لوگوں کو قربان کر کے دوسرے لوگوں کے مفادات کے لیے, جو ہم نے وار آن ٹیرر میں امریکہ کے ساتھ کیا ہے, اپنے 80,000 لوگ مروا دیے ہم نے, کبھی قوم ترقی نہیں کرتی. اگر ہم نے ترقی کرنا ہوتا تو جس طرح ہم نے غلاموں کی طرح دوسری پاور کے سامنے جھکتے رہے ہیں, سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے, مجھے بتائیں کب ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہوئی ہے؟ اور اس کو اسی طرح کے میر جعفر نے مروایا تھا. یہی فضل الرحمان اور یہی نواز شریف کی جو ان کی پارٹیاں تھیں, انہوں نے سازش کی, باہر کے ساتھ سازش کر کے ماحول بنایا اور پھر اس کو پھانسی لگا دی.
یہ اس جرم ثابت ہے. یہ میر جعفر اور میر صادق جو آج پھر وہی ماحول بنا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے ساری، آپ نے کہا نا گھبرانا نہ، میں نے تو ساری زندگی سٹرگل کی. کھیلوں کی گراؤنڈوں میں 20 سال کیا ہار جیت ہوتی تھی، اونچ نیچ ہوتی تھی. 22 سال میں نے اپنے زندگی کے، وہ آدمی جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، میں نے اس ملک کے لیے سٹرگل کیا. اگر میں نے ذات کے لیے کیا ہوتا تو میں پاور میں آ کے آج اپنی فیکٹریاں بنا رہا ہوتا، پیسے بنا رہا ہوتا، محلوں میں رہ رہا ہوتا. میں بھی وہی کرتا. نواز شریف نے اب تک 18 فیکٹریاں بنا چکا تھا اپنے 3 سال کی اقتدار میں، جب 90 میں آیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک، جب تک یہ قوم احتجاج نہیں کرے گی، جب اس طرح کے ظلم ہوں گے، اس طرح کی سازش، جب تک قوم اپنی رائے اظہار نہیں کرے گی، جب تک وہ قوم پرامن احتجاج نہیں کرے گی اور کہے گی کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے، تب تک تبدیلی نہیں آئے گی، تب تک یہ سازشیں کامیاب ہو جائیں گی. لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب ساری قوم ایک بن کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ وہ قوم ہوگی. اب انشاءاللہ. آپ کی کالز آ رہی ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے 0519224900. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بات کیجیے گا. کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جی ڈاکٹر عصمت رانا UK سے بول رہی ہوں، لینکاشائر سے. جی بات کیجیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خان صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، لیکن ہم اتنی خیریت میں نہیں ہیں، ہم بہت پریشان ہیں. میں UK سے لینکاشائر سے ڈاکٹر عصمت رانا بول رہی ہوں. میری بہت ساری فیملی جہاں ہے، اکثر ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں. پاکستان میں جو شہید ہوئے تھے 2 سال پہلے، اسکواڈرن لیڈر نعمان شہید، وہ ہمارا داماد تھا. اور اس وقت ہم سارے جو UK میں پاکستانی ہیں سب بہت زیادہ پریشان ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غم منا رہے ہیں. آپ نے، ہمارا ایک ریلیجس فیملی سے تعلق ہے، آپ نے اسلاموفوبیا سے نکالا، آپ نے توہین رسالت کا مقدمہ لڑا، اور ہم یہاں ایک عزت کی زندگی گزار رہے ہیں. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اگر خدا نخواستہ کہ دوبارہ ایسے ملک دشمن لوگ جو ہیں وہ اگر آ جاتے ہیں، چور اور ڈاکو، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں بڑی لمبی مدت کے بعد ایک دیانتدار رہنما ملا ہے. خان صاحب، ہم آپ کو نہیں کھونا چاہتے، ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ. لیکن ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ پاکستان وہ نہیں ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کا قتل ہوا تھا، یہ یعنی جوڈیشل قتل جسے کہتے ہیں. یہ وہ پاکستان نہیں ہے، یہ بدل چکا ہے. اس کی جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں، جن کا میں نے شروع میں پروگرام میں جن سے بات کی تھی، یہ وہ نوجوان نہیں جو ہمارے زمانے میں 70s میں جب ہم ان کی عمر میں تھے. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ انفارمیشن ریولوشن کا زمانہ ہے. یہاں سب کو سمجھ آ گئی ہے کیا ہو رہا ہے. یہ جو سازش ہوئی ہے، اور اتنی بے شرمی سے سازش ہوئی ہے، یہ ساری قوم کو پتہ چل گیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ قوم صرف اس سازش کے خلاف پرامن احتجاج کرے. سب سے بڑے یہ جو سازشی لوگ ہیں، یہ جو کرپٹ لوگ ہیں، یہ جو ٹولہ ہے، جو میڈیا کے اوپر پیسہ کھلا کے، جھوٹی خبریں نکال کے، یہ جو پروپیگنڈا کر کے، اور میڈیا کے اوپر بڑا پیسہ چلا ہے. آپ کو جو آج سارا میڈیا دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ کون سا میڈیا ہاؤس کدھر کھڑا ہے. جو میڈیا ہاؤس ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر پیسہ چلا ہے. کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. یہ کوئی جا سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ؟ 30 سال سے ان کے اوپر جو ایک دوسرے کے متعلق کیا کہتے تھے، ان کی ذرا سٹیٹمنٹس پڑھیں ایک دوسرے